قربانی واجب ہے یا سنت ہے، اس میں اختلاف ہے، اور ہر صاحب حیثیت پر واجب ہے یا گھر کے سربراہ کی طرف سے سب کی طرف سے کافی ہے، اس میں بھی فقہا کا بولو اختلاف۔ میں تھوڑا سا اس مسئلے کو بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میڈیا پہ اس طرح اس مسئلے کو بھی اچھالا جا رہا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو فرقہ پرست کہتے نہیں ہیں، وہ ایک آنکھ بند کر کے ہمیشہ دلائل دیتے ہیں، دوسری طرف کے دلائل پی جاتے ہیں، حالانکہ اگر آپ نیوٹرل ہوتے نا تو دونوں طرف کے دلائل دیتے ہیں۔ اب بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے، آپ کیوں وہاں پر دوسری رائے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کے دماغوں کو میں تشویش ڈال رہے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہو ہم کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتے تو پھر دلائل دونوں طرف کے دو نا، آپ آدھے دلائل کیوں دیتے ہو آپ؟ تو یہ مسئلہ یقیناً فقہا میں اختلافی ہے۔ دو مسئلے جلدی جلدی بیان کرتا ہوں۔ ایک، قربانی سنت موقدہ ہے یا واجب ہے؟ دوسرا مسئلہ، گھر کے سربراہ میں ایک کی طرف سے سب کے لیے کافی ہے یا ہر صاحب حیثیت کو الگ الگ کرنی پڑے گی؟ تو جن فقہا کی رائے یہ ہے کہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا قربانی لازم واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ سنہ کے الفاظ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں، صحابہ کے دور میں سنت کا لفظ اصطلاحی سنت مراد نہیں ہوتی تھی، اس سے یہ جو ٹرمز ہے نا سنت واجب، یہ تو بعد کی ایجاد ہیں۔ صحابہ کے دور میں سنت کا مطلب تھا طریقہ، وہ واجب بھی ہو سکتا ہے اور مستحب کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اس حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ سنت ہے واجب نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر کے طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ اس بحث میں مت پڑو کہ واجب ہے یا سنت ہے، نبی نے کی اور نبی کے بعد مسلمانوں نے کی ہے، تم بھی کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان اصطلاحات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام نبی نے کیا، ہمیشہ کیا ہے، جب سے قربانی لازم ہوئی ہے نا ہمیشہ کیا آپ نے۔ دوسری بات، بعض حضرات یہ بھی دلیل دیتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر کا سربراہ ایک قربانی کرتا تھا جو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر گھر کا سربراہ ہی صاحب حیثیت ہوتا ہے، اس زمانے میں خواتین میں جاب کا رجحان نہیں تھا کہ وہ بھی صاحب نصاب ہوں، تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک شخص پیسہ کماتا ہے، اسی پر واجب ہے، تو وہ ایک قربانی اپنی طرف سے کر لے اور گوشت سارے گھر میں